السلام علیکم ساتھیوں، میں محمد جنید اختر استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ابھینندن کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل لرن وتھ پیشن اس پر۔ ساتھیوں، اس میں اشارہ ہوتا کیا ہے، معہود اور اس کی قسمیں کیا ہیں، مضاف، مضاف الیہ اور حرف اضافت کیا ہے، منادا اور حرف ندا کیا ہے، ان سارے سبق سے ہمیشہ سوالات آتے رہتے ہیں، چاہے وہ میٹرک کا ایگزام ہو، انٹر کا ایگزام ہو، سی ٹیٹ ہو، بی ٹیٹ ہو یا ادر کوئی ٹیٹ ہو یا اردو دیگر کوئی مقابلہ جاتی امتحان ہو، ان سب میں یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے۔ آئیے ہم آج بالکل وستار سے، بالکل آسان طریقے سے ہم لوگ صرف 5 منٹ کے اندر ہم لوگ سمجھنے والے ہیں۔ آپ بنے رہیں ویڈیو میں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سبق اسم اشارہ کا بیان۔ اسم اشارہ کیا ہے؟ اسم اشارہ وہ اسم معرفہ ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ معرفہ کے قسموں میں سے ایک اسم اشارہ تھا۔ اسم اشارہ وہ اسم معرفہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز، کسی جگہ یا کسی شخص کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اسم اشارہ کی 2 قسمیں ہیں۔ اسم اشارہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اسم اشارہ قریب، دوسری قسم ہے اسم اشارہ بعید۔ ایک قریب کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے اسم اشارہ قریب، جو بعید کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ بعید کہتے ہیں۔ اسم اشارہ قریب وہ اسم اشارہ ہے جس سے نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جہاں نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہاں اسم اشارہ قریب کا استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ کتاب، یہ سب پھول، یہ مکان۔ تو یہاں پہ تینوں جگہ یہ کا استعمال ہوا ہے، تو یہ اسم اشارہ قریب کی مثال ہے۔ دیکھتے ہیں آگے اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ بعید وہ اسم اشارہ ہے جس سے دور کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ بعید کہتے ہیں، جیسے وہ سب کتابیں، وہ سب مکانات، وہ قلم، وہ مکان۔ تو یہاں پہ وہ کا استعمال ہوا ہے جو اسم اشارہ بعید کی مثالیں ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں اسم اشارہ اور ضمیر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہمیشہ بچے کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ اسم اشارہ اور ضمیر کے اندر ان دونوں کے بیچ کیا فرق ہوتا ہے۔ تو بالکل آسان سا یوں سمجھیے، اسم اشارہ کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ اسم اشارہ کے بعد عام طور سے کوئی نہ کوئی اسم آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جیسے یہ کتاب اچھی ہے، تو یہ کتاب میں یہ اسم اشارہ ہے، اس کے بعد کتاب کیا ہے؟ اسم ہے۔ لیکن ضمیر میں کیا ہوتا ہے؟ ضمیر جو ہوتا ہے وہ کسی اسم کے مقابلے میں آتا ہے، کسی اسم کے بدلے میں آتا ہے۔ ضمیر کسی اسم کے بدلے میں آتا ہے، جیسے احمد بازار جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ سامان خرید کر کے لاتا ہے، تو وہ کا استعمال جو میں نے کیا وہ کس کے لیے؟ احمد کے لیے۔ تو اسم اشارہ اور ضمیر میں فرق آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ معہود کی قسمیں۔ معہود کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں معہود کی؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے معہود ذہنی، معہود ذہنی، دوسرے کا نام ہے معہود خارجی۔ تو معہود ذہنی وہ اسم معرفہ ہے جو بولنے والے اور مخاطب کے دماغ میں متعین اور مخصوص ہو۔ جو بولنے والے اور جو مخاطب ہے ان دونوں کے دماغ میں پہلے سے وہ چیز موجود ہو اور مخصوص ہو، جیسے دوست آیا تھا۔ اگر کوئی کہے کہ دوست آیا تھا تو سامنے والا سمجھ جائے کہ دوست سے مراد ان کا جو دوست احمد ہے وہی ہے۔ تو یہ معہود ذہنی کی مثال ہے۔ اسی طرح معہود خارجی ہے وہ اسم معرفہ ہے جس سے عام طور پر کوئی خاص شخص سمجھا جائے، عام طور پر کوئی خاص شخص سمجھا جائے، جیسے روح اللہ۔ روح اللہ سے مراد، اگر ہم روح اللہ بولتے ہیں تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ سب مثالیں معہود خارجی کی ہیں، جس سے کوئی خاص شخص سمجھا جائے تو وہ کیا ہے؟ معہود خارجی ہے، اور جس سے متعین اور مخصوص شخص سمجھا جائے وہ معہود ذہنی کی مثال ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے باپو سے مراد مہاتما گاندھی ہے، قائد اعظم سے مراد محمد علی جناح، لوک نائک سے مراد جے پرکاش نارائن۔ تو یہ کیا ہے؟ کس کی مثال ہے؟ معہود خارجی کی مثال ہے۔ اب یہاں سے نیا شروع ہوتا ہے مضاف، مضاف الیہ اور اضافت کا بیان۔ مضاف، مضاف الیہ اور اضافت کا بیان۔ مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کے ساتھ ہو، جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کے ساتھ ہو اسے مضاف کہتے ہیں، جیسے خدا کا بندہ، طارق احمد کا قلم۔ ان جملوں میں بندہ اور قلم کا لگاؤ خدا اور طارق احمد کی طرف ہے۔ جس کی طرف کسی چیز کا لگاؤ ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ دھیان دیجیے، جیسے خدا کا بندہ ایک مثال ہم لیتے ہیں، تو ایک چیز اور سمجھ لیجیے نوٹ کے طور پہ، اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتے ہیں اور مضاف بعد میں آتا ہے۔
اور دونوں کے درمیان میں حرف اضافت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حرف اضافت. تو مضاف جیسے خدا کا بندہ طارق احمد کا قلم، خدا کا بندہ تو خدا کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ اور بندہ مضاف. اسی طرح طارق احمد کا قلم میں طارق احمد مضاف الیہ اور قلم مضاف. آپ کو ہم نے بتا دیا کہ مضاف الیہ اردو کے جملوں میں پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے. چلیے، علامت اضافت جو مضاف والے جملے کو بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں اسے ہم علامت اضافت کہتے ہیں. اس کی تعداد کل 9 ہے. کتنی تعداد ہے علامت اضافت کی؟ تعداد 9 ہے. کتنی تعداد ہے؟ 9. جیسے کا کے کی، را رے ری، نانے نی، تو 3 3 ہے، تو 3 تیا 9. اس کی مثالیں جیسے اس کا گھوڑا، تو یہاں پہ کا کی مثال آئی. ان کے گھوڑے کی کے، ان کی کتاب کی، تیرا دوست را، تمہارے قلم رے، تمہاری ٹوپیاں ری. یہ کیا علامت اضافت ہے؟ اپنا گھر نا، اپنے لوگ نے، اپنی کتابیں یا اپنی باتیں نی. تو یہ علامت اضافت کی مثالیں ہیں. چلیے آگے دیکھتے ہیں. اضافت کی 7 قسمیں. کل کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں. بہت اہم ہے اور اس کا جاننا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں. چلیے دیکھتے ہیں. اضافت تملیکی، اضافت ابنی، اضافت توضیحی، اضافت تخصیصی، اضافت ظرفی، اضافت بیانی، اضافت تشبیہی. تو اضافت کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں. چلیے اضافت تملیکی دیکھتے ہیں. پہلی قسم وہ اضافت ہے جس میں مضاف ملک اور مضاف الیہ مالک ہوتا ہے. مضاف ملک اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے. جیسے غریب کی جھونپڑی، تو غریب کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. جھونپڑی کیا ہے؟ مضاف ہے. تو غریب یہ کیا ہو جائے گا؟ مالک، اور جھونپڑی ملک. اسی طرح امیر کا محل، تو امیر کیا ہو جائے گا؟ مالک، اور محل اس کا ملک ہو جائے گا. ان جملوں میں غریب، امیر، میری کتاب، میری، یہ کیا ہے؟ مالک ہیں جو مضاف الیہ ہیں. اور جھونپڑی، گل، کاپی، ملک وغیرہ یہ کیا ہے؟ ملک، یہ کیا ہے؟ مضاف ہیں. دوسری قسم اضافت کی ہے اضافت ابنی. وہ اضافت ہے جس میں بیٹے کے نام کو باپ یا ماں کی طرف مضاف کیا جائے. جیسے وسیع کیا ہے؟ بیٹا ہے. باپ حیدر، وسیع حیدر. صفدر رضا، صفدر کیا ہے؟ بیٹا ہے، باپ رضا ہے. تو اس اضافت کو اضافت ابنی کہتے ہیں. چلیے آگے دیکھتے ہیں. اضافت توضیحی وہ اضافت ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہی حقیقت میں متحد ہوں مگر مضاف عام اور مضاف الیہ خاص ہو. جیسے شہر پٹنہ، دریائے گنگا. تو شہر یہاں پہ عام ہے، پٹنہ خاص ہے. دریا عام ہے، گنگا خاص ہے. تو اس عام اور خاص کا جو سنگم ہے اس کو اضافت توضیحی کہتے ہیں. چلیے آگے دیکھتے ہیں. اضافت تخصیصی وہ اضافت ہے جس میں مضاف کو مضاف الیہ کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے. کس کو؟ مضاف کو مضاف الیہ کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے. اس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں مختلف جنس کے ہوتے ہیں. جیسے صدر انجمن، صدر انجمن، شیشے کا گلاس. تو دیکھیے یہاں اضافت تخصیصی کی مثال ہے. تو صدر کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. انجمن مضاف، شیشہ مضاف الیہ، گلاس مضاف. اگلا 5ویں قسم ہے اضافت کی اضافت ظرفی. وہ اضافت ہے جس میں مضاف کا لگاؤ مضاف الیہ کے ساتھ ظرف کا ہو. کس کا لگاؤ ہو؟ ظرف کا لگاؤ ہو. جیسے جنگل کا درخت، تو جنگل کیا ظرف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. گورنمنٹ اسکول کے طلبہ، تو گورنمنٹ اسکول ظرف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، طلبہ اس کی مضاف ہیں. اضافت کی 6ٹھی قسم ہے اضافت بیانی. وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ سے مضاف کی تصریح ہو. کس سے تصریح ہو؟ مضاف الیہ سے مضاف کی تصریح ہو. جیسے مٹی کی دیوار، جوہی کا پھول، زیتون کا تیل. تو دیکھیں مٹی یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو دیوار کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. تو دیوار کیسی ہے؟ اس کا پتہ کس سے چل رہا ہے؟ اضافت مضاف الیہ سے چل رہا ہے. دیوار مٹی کا دیوار ہے، مٹی کی دیوار ہے. جوہی کا پھول، تو پھول کیا ہے؟ مضاف ہے. اس مضاف کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ مضاف الیہ سے، جوہی سے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. اضافت کی 6ٹھی اور 7ویں اور آخری قسم اضافت تشبیہی ہے. وہ اضافت ہے جس سے مضاف الیہ کو مضاف سے تشبیہ دیتے ہیں. جس سے مضاف الیہ کو کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ مضاف سے تشبیہ دیتے ہیں. جیسے رحمت کی بارش نرگسی آنکھ ہے. تو رحمت یہ کیا ہے؟
رحمت کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے اور بارش مضاف ہے، تو مضاف کی تشبیہ مضاف الیہ سے دی جا رہی ہے۔ بارش کیسی ہے؟ رحمت والی ہے۔ آنکھیں کیسی ہے؟ تو نرگسی آنکھیں ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے اضافت کی 7ویں قسم کے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھا اور اس کی مثالوں کو ہم نے اچھی طرح سے دیکھا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور مفید ثابت ہونے والے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اور آپ بنے رہیں ویڈیو میں۔ اضافت کے بعد اب ہم منادا اور حرف ندا کو جانیں گے۔ دیکھیے منادا کیا ہے؟ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے ایگزام میں منادا کیا ہے؟ منادا وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے۔ منادا کیا ہے؟ منادا وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے، جیسے اے طارق۔ اس میں طارق کیا ہے؟ منادا ہے۔ طارق کیا ہے؟ منادا ہے۔ ایک ہوتا منادا، دوسرا حرف ندا۔ اب ندا کے بارے میں جانیں گے۔ ندا کیا ہے؟ ندا وہ حرف ہے جس کے ذریعے پکارا جائے، جیسے اے طارق، او لڑکے میں اے اور او کیا ہے؟ حرف ندا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔